Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Explanation of some economic terms. The first term is wants. Wants, umide. Things that we would like to have but are not necessary for our immediate physical survival, such as iPhones and televisions. Wants ایک ایسی چیز ہے، خواہش جو جس کی فوراً ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، جس کا ہمارے مرنے جینے سے تعلق نہیں ہوتا، ایسی چیزیں جو کہ فوری طور پر ہمیں نہیں چاہیے یا جس کی فوری طور پر ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری جو موت و حیات ہے اس پر فرق نہیں پڑتا۔ نیڈز، ضرورتیں، things that we must have to survive such as food, shelter and clothing۔ ضرورت ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے، جس کی ہمیں سخت ضرورت ہوتی ہے اور جو کہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے وہ ضروری ہوتی ہیں، جیسے کہ خوراک، پناہ اور کپڑے۔ تو یہ تھے وانٹس اور نیڈز میں فرق۔ وانٹس وہ چیزیں جن کی ہمیں فوری ضرورت نہیں ہوتی اور جس کا تعلق ہمارے مرنے جینے سے نہیں ہوتا، اور نیڈز وہ ضرورتیں جس کا تعلق ہمارے لیے بہت ہوتی ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں درکار ہوتی ہے، تو اسے ہم نیڈز کہتے ہیں۔ گڈز اینڈ سروسز۔ گڈز کیا ہیں؟ گڈز آر یوزفل تھنگ دیٹ وی بائی ایز فوڈ، بکس، کلاتھس ایٹسیٹرا۔ گڈز وہ چیزیں، وہ مفید چیزیں جو ہم خریدتے ہیں، وہ مفید چیزیں جو ہم خریدتے ہیں، جیسے کہ خوراک، کتابیں، کپڑے وغیرہ۔ گڈز آر تھنگ دیٹ کین بی ٹچڈ اور ہیلڈ۔ گڈز وہ چیزیں ہیں، سامان وہ چیزیں ہیں جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں یا پکڑ سکتے ہیں۔ گڈز آر سولڈ۔ گڈز کو ہم بیچ بھی سکتے ہیں، فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ پیپل میک اور گرو گڈز۔ لوگ یا تو سامان کو اگاتے ہیں، ضرورت کی سامان کو اگاتے ہیں، جیسے کہ گندم، چاول وغیرہ، اناج، اور یا بناتے ہیں، جیسے کہ کرسی، میز وغیرہ۔ تو گڈز وہ مفید چیزیں ہیں جسے ہم خریدتے ہیں، اسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اسے پکڑ سکتے ہیں اور لوگ اسے بناتے ہیں۔ سروسز آر ورک اینڈ ایکٹیویٹیز۔ خدمات وہ کام اور سرگرمیاں ہیں دیٹ سم ون ڈز فار ادر پیپل، جو ایک شخص دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ ایز ٹیچنگ، جیسے کہ ٹیچنگ، پڑھانا، اور پینٹنگ یا رنگ سازی کرنا، یہ خدمات ہیں، سروسز ہیں۔ سروسز کین ناٹ بی ٹچ اور ہیلڈ۔ یہ جو خدمات ہیں اس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکتے اور اسے پکڑ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ایک ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہو تو اس کی ٹیچنگ انٹینجیبل ہے، یعنی اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو ہم ٹچ نہیں سکتے، ٹیچنگ کو ہم پکڑ نہیں سکتے۔ سروسز آر سولڈ۔ سروسز کو بھی بیچا جاتا ہے، جیسے کہ آپ ایک رنگ ساز کو گھر لے آتے ہیں تاکہ وہ آپ کے کمرے میں رنگ کرے، تو آپ قیمت ادا کر کے اس کے خدمات کو حاصل کرتے ہیں۔ پیپل پرووائڈ سروسز، اور لوگ ہی خدمات دیتے ہیں، اس کو مہیا کرتے ہیں۔ بٹ اویلیبلٹی آف گڈز اینڈ سروسز، کہ یہ گڈز جو ہوتے ہیں اور سروسز جو ہوتے ہیں یہ کس طرح اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے لیے، اس کی دستیابی کس طرح ممکن ہے۔ A farmer can grow crops, vegetables and fruits. He may have chickens for eggs, cow for milk. He might be self-sufficient in food. ایک کاشتکار ہوتا ہے، زمیندار جو ہوتا ہے وہ فصلیں اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، اور جو فروٹ ہیں، پھل، وہ اگاتا ہے۔ انڈے دینے کے لیے ان کے پاس مرغیاں ہوتی ہے، اسی طرح دودھ کے حصول کے لیے اس کے پاس گائیں ہوتی ہے۔
خوراک میں وہ خود کفیل ہوتا ہے. بٹ ٹو فلفل ہز ادر نیڈ، لیکن اس کی اور ضروریات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کلودنگ، پہننے کے لیے اسے کپڑوں کی ضرورت ہے. ہیلتھ کیئر، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. ہی ول سیل ہز کراپس اینڈ بائی گڈس اینڈ سروسز. تو بات کیا سامنے آ گئی کہ جو چیزیں وہ پیدا کرتا ہے، جیسے کہ فروٹ، ویجیٹیبلز، کراپس، ایگز، ملک، تو وہ یہ چیزیں بیچ کر اپنے لیے ڈاکٹر کی خدمات حاصل کرے گا. اسی طرح وہ ان چیزوں کو بیچ کر اپنے لیے گڈز جیسے کہ کپڑے خریدے گا. دس از دا وے ہاؤ پیپل فلفل دیئر نیڈس بائی بائنگ اینڈ سیلنگ گڈس اینڈ سروسز. یہی طریقہ ہے کہ لوگ اپنے لیے گڈس اور سروسز خریدتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خریدتا ہے، اور جو اس کے پاس سرپلس ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بیچتا ہے، چاہے وہ گڈ ہوں یا سروسز ہوں. اسپیشلائزیشن. A farmer can grow crops but can't treat people. زمیندار فصلیں تو اگا سکتا ہے لیکن لوگوں کی ٹریٹمنٹ، علاج نہیں کر سکتا. Similarly, a doctor can treat people but can't grow crops. اسی طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ لوگوں کی علاج تو کر سکتا ہے لیکن فصلیں نہیں اگا سکتا ہے. Different countries are famous for their specialized production. اسی طرح جو دنیا میں مختلف ممالک ہیں وہ اپنی پیداوار کے لیے خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ جاپان از فیمس فار میکنگ ڈیوریبل اکوپمنٹس. جاپان اس لیے مشہور ہیں کہ وہ پائیدار چیزیں بناتے ہیں. پاکستان از فیمس فار پروڈکشن آف رائس اینڈ کاٹن. پاکستان کپاس اور چاول کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. امریکہ از فیمس فار سیلنگ ویپن آف ڈسٹرکشن. امریکہ جو ہے وہ مہلک ہتھیاروں کی فروخت کے لیے مشہور ہے. تو اسپیشلائزیشن کیا ہے کہ ایک ملک یا ایک بندہ ایک کام میں جب ماہر ہو تو وہ اپنی مہارت کو دوسرے کے ہاں بھیجے گا اور دوسرا وہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ ہے اسپیشلائزیشن. اسکیریسٹی قلت کیا ہوتا ہے؟ ریسورسز آر لمیٹڈ. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں. وسائل کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ریسورسز، وہ قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزوں سے ہم دوسری چیزیں جو بناتے ہیں، جیسے کہ درخت قدرتی طور پر اگتے ہیں لیکن درختوں کو کاٹ کر ہم فرنیچر بناتے ہیں، تو یہ درخت ہمارے لیے ریسورسز ہوئے. تو ریسورسز محدود ہیں. ہیومن نیڈز آر ان لمیٹڈ. اور انسان کی جو خواہش ہے وہ لامحدود ہے، یعنی انسانوں کی خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اپنی علاقے میں کسی مالدار شخص کو دیکھیں، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھتا اور کمانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس کے پاس کار آ جائے تو وہ اس سے مزید جہاز خریدنے کی کوشش کرے گا. اگر اس کے پاس 1 جریب زمین ہے تو وہ 100 جریب زمین خریدنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح انسان کی جو خواہش ہے وہ لامحدود ہے اور ریسورسز محدود ہیں. تو ریسورسز محدود ہونے کو ہم اسکیریسٹی کہتے ہیں، قلت کہتے ہیں. اسی طرح چوائس یا اکنامک چوائس کیا ہے؟ جب ہمارے پاس پیسے کم ہوں اور ہمارے سامنے 2 چیزیں موجود ہوں. فرض کریں آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کے پاس 30 روپے ہیں، آپ بسکٹ بھی خریدنا چاہتے ہو اور نوٹ بک بھی خریدنا چاہتے ہو، دونوں کی قیمت 30 روپے ہے. تو آپ ظاہر ہے ایک چیز کو چھوڑو گے اور دوسرے کو خریدو گے کیونکہ آپ کے پاس پیسے محدود ہیں. تو آپ دکان میں جا کے کاپی خرید لیتے ہو اور بسکٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ آپ کا اکنامک چوائس ہوا.
کاپی خریدنا آپ کا اکنامک چوائس ہے، اور جو بسکٹ ہے اس کو چھوڑنا اس کو اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں، یعنی جو چیز آپ لے لیتے ہو اسے اکنامک چوائس کہتے ہیں، اور جو چیز آپ پیسوں کی قلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو اسے اپرچونٹی کاسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ چند ٹرمز تھی جس کی ایکسپلینیشن ضروری تھی۔ اب بڑھتے ہیں اسی کو بنیاد بنا کر ہوم ورک کی طرف۔ ڈیفائن وانٹس، امیدیں، خواہشیں، یہ کیا ہے، اس کو ڈیفائن کیجئے۔ مینشن ون ڈفرینس بٹوین گڈز اینڈ سروس، سروس اور گڈز میں جو فرق ہے ان میں سے ایک کو بیان کیجئے۔ وٹ از دا اسپیشل پروڈکٹس آف پاکستان، پاکستان کی جو خصوصی مصنوعات ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔